صحیح بخاری شریف کتاب الحج میں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی کتاب الحج میں لکھا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث، جو حدیث بخاری مسلم میں ہے اس کو متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ اس میں ربیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے حجر اسود کو۔ حجر کہتے پتھر کو اور اسود کہتے کالے کو۔ اس کا مطلب کیا؟ حجر اسود کا معنی کیا؟ کالا پتھر۔ اب یہ جب یہ جنت سے پتھر آیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے۔ اس وقت یہ کالا نہیں تھا، اس وقت ابیض تھا، سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ پھر یہ کالا کیسے ہوا؟ جب ہم اس کو چھوتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کو جذب کر کر کے یہ سیاہ ہو گیا۔ پہلے جب جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو چومنے لگے، تو چومنے سے پہلے حجر اسود سے خطاب کیا۔ کیا کیا؟ خطاب کیا۔ فرمایا انی اعلم انک حجر، فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں انک حجر، تو ایک پتھر ہے۔ تو کیا ہے؟ ایک پتھر ہے۔ ایک پتھر ہے۔ لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے۔ اب میں تمہیں کیوں چوم رہا ہوں؟ نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اب میرا چومنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ میں تو صرف حضور کو دیکھا تجھے چومتے، میں اور حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، حضور کی پیروی کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ حضور کی اتباع کر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں تجھے چوم رہا ہوں۔ یعنی صحابہ نے جس شے سے بھی تعلق قائم کیا ہے حضور کی وجہ سے کیا۔ کس کی وجہ سے کیا؟ آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ اب یہ تعلق سمجھا رہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ کعبہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے تو حضور کی وجہ سے، حجر اسود سے تعلق بھی ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری کا۔ صلح حدیبیہ جب کافروں سے صلح ہوئی تھی 6 ہجری میں، کہ انہوں نے پابندی لگائی تھی مسلمانوں پہ، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ میں 8 ہجری میں 20 رمضان مبارک 8 ہجری میں، اس سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا انتظام و انصراف کافروں کے پاس تھا۔ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ کافر ننگے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے، بے حیائی انہوں نے خانہ کعبہ میں پھیلائی۔ وہ اس وقت پاور میں تھے، تو سارا کنٹرول خانہ کعبہ کا کافروں کے پاس تھا۔ جب فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں 20 رمضان مبارک میں، تو پھر مسلمانوں کی کنٹرول میں آئے۔ اس وقت اپنے بتوں سے پاک کیا اللہ کے گھر کو۔ اب اس 6 ہجری کا واقعہ 2 سال فتح مکہ سے 2 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو تسلیم عمرہ ادا کرنے کے لیے 1400 صحابہ 1500 صحابہ یہ عدد آتے ہیں، ان کے ساتھ حضور مدینہ شریف سے چل کر مکہ شریف عمرہ کے لیے تشریف لائے۔ جب ہجرت مدینہ میں، ہجرت مدینہ
تو 6 سال گزر چکے تھے خانہ کعبہ کو دیدار کیا، آنکھیں ترس گئی تھی خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے۔ 6 سال بیت چکے، جب ہجرت مدینہ پھر مکہ میں گئے نہیں مسلمان۔ 6 سال میں اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا حضور کو۔ سورہ فتح، یہ 26 پارہ سورہ مکہ ہے، اس کا آخری رکوع میں ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خواب دکھلایا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنا۔ نبی کا خواب ہوتا ہے وحی الہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک سورہ صافات میں یہ ذکر ہے 23ویں پارے میں۔ اب وہ بھی کیا تھی؟ وحی تھی۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ عمرہ کر رہے ہیں۔ جب یہ رات کو خواب دیکھا، صبح صحابہ کو خواب سنایا، صحابہ کو خواب سنایا، تو 1400 یا 1500 صحابہ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چل پڑے، قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، اپنا ذات راہ بھی ساتھ لیا۔ سفر کرتے کرتے مکہ شریف میں جب پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ کی جگہ کا نام ہے، مکہ شریف 3 میل تقریباً یہ دور ہے۔ یہاں پہ کافروں نے روک لیا مسلمانوں کے قافلے کو، آگے نہ کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ عرب کے اصولوں کے مطابق ایسا نہیں تھا، سب کی اجازت تھی، جو مرضی ہے خانہ کعبہ کا طواف کرے، عمرہ کرے، حج کرے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ عربوں کے دستور کے مطابق کوئی پابندی کسی کے اوپر نہیں تھی، لیکن مسلمانوں سے اتنا بغض، حسد، دشمنی تھی کہ عربوں نے اپنا یہ اصول بھی توڑ دیا، اصول بھی توڑ دیا۔ حالانکہ ان کے دستور میں نہیں تھا کہ کوئی حج عمرہ کے لیے آئے وہ پابندی لگائے، کسی کو کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے انہوں نے پابندی لگا دی، اس قافلے کو روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ پھر مسلمان چند دن حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے کہ ان سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ عمرہ ہے، عمرہ کر کے ہم واپس مدینہ شریف چلے جائیں گے۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ قبضہ کرنے کے لیے، ہمیں نکالنے کے لیے مکہ سے آ رہے ہیں۔ تو یہ پھر میٹنگز ہوئی، مذاکرات ہوئے، ان کو سمجھایا گیا کہ ہمارا مقصد خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد فقط عمرہ ہے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا، کیونکہ ان کے تعلقات سے، ان سے رشتہ داریاں کافروں سے، بنی امیہ خاندان سے تعلقات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو بھیجا، آپ جائیں ان کافروں کے پاس، ان کو سمجھائیں کہ ہمارا مقصد عمرہ ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے سفیر بن کر گئے بیت اللہ شریف، جہاں مشرکوں کے سردار ہیں، مشرکین مکہ موجود ہیں، ان سے آپ مذاکرات کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد عمرہ ہے، عمرہ کرنے میں انہیں بڑا لمبا 400 کلومیٹر تقریباً سفر کیا، مکہ سے مدینہ کتنا سفر ہے، اتنا لمبا سفر کیا ہے، تو ہمیں یہ عمرہ کرنے میں موقع چلے جائیں گے۔ لیکن کافر بس ضد تھے، انہوں نے کہا آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں صرف آپ کو اجازت دیتے ہیں، تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ بیت اللہ میں آ چکے ہیں، آپ بیت اللہ میں آ چکے ہیں، اس لیے ہم صرف آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں، خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا عمرہ کر لیا؟ طواف کر لیا تھا کیا؟ نہیں، حدیث کے الفاظ میں امام بہقی نے اس حدیث کو سنن الکبریٰ میں نقل کیا، کتاب الجزیہ کے اندر موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہو گیا، یہ طویل حدیث ہے، صرف جو آخری جملے نا ضروری وہ سنا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے
قریش مکہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے. اب انہوں نے دعوت دی سے عثمان غنی کو عمرہ کرنے کی رضی اللہ عنہ. تو فدعوا عثمان بن عفان، انہوں عثمان بن عفان کو اجازت دی لیطوف بالبیت کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں. کیا کر لیں؟ بیت اللہ کا طواف کر لیں. آگے اسی کے الفاظ فابا ان یطوف، فابا آپ نے انکار کر دیا ان یطوف طواف کرنے سے. وقال ما كنت لا اطوف به حتى يطوف به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر لیتے. اس وقت تک میں بھی اس گھر کا طواف نہیں کروں گا. فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بغیر طواف کیے واپس نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے. اب سوال یہ حدیث آپ نے سن لی، امام بہقی نے اس کو لیا ہے السنن الکبریٰ میں. اب سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، کیا آپ نے کوئی ہدایت کی تھی کہ عثمان اگر تمہیں اجازت مل جائے عمرہ کر لینا؟ یعنی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ ہمارے بغیر عمرہ نہ کرنا، ایسی کوئی شرط آئے تو حضور نے نہیں کی تھی. لیکن یہ ان کی وفاداری ہے آقا علیہ السلام سے، محبت ہے، عقیدت ہے. آپ نے بتایا کہ ہم کعبہ سے بھی اگر تعلق قائم کرتے تو حضور کی وجہ سے کرتے. صحابہ نے ڈائریکٹ کعبہ سے تعلق نہیں کیا بلکہ حضور کی وجہ سے کیا. اگر ان کا ڈائریکٹ یہ حضور کے بغیر تعلق قائم کیا ہوتا تو پھر آپ فوراً تو آپ کر لیتے. تو حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہوئے حضور کے اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا ہے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے. لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اور یہی اسی نوعیت کا واقعہ عثمان غنی کا کہ آپ نے بھی کہا کعبہ کا طواف کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. فرمایا کہ جب تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر لیتے میرے اوپر حرام ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف